تم دنیا میں رہتے ہوئے نبی کی گستاخی کرو گے تو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ گے۔ اللہ ایسے عذاب میں اور ایسی گرفت میں تم کو پکڑے گا کہ تم کو احساس تک نہیں ہوگا، اور تم ساری دنیا کے لیے ملامت کا، عبرت کا نشان بن کر رہ جاؤ گے۔ اس سلسلے میں ایک دو واقعات آپ ذہن میں رکھیں، پھر ہم آپ کو وہ موضوع بتائیں گے کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سخت ترین ذلت والے عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ ایک تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تاریخ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خود اس کے واقعات موجود ہے۔ دوسرا، جنہوں نے گستاخی کی تھی وہ کیسے موت مرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری سورت اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی عبرت کو بتانے والی سورت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، اپنے قریبی لوگوں کو باخبر کیجئے اور آگاہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سارے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ تو اس وقت آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تمہاری ہلاکت ہو کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ہاتھ جھٹک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، ہاتھ جھٹک کر گیا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن میں بیان فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ ابو لہب کے ہاتھ بھی برباد ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہوا۔ اور اس کو ذلت کی موت کیسے آئی؟ غزوہ بدر کے 6 دن کے بعد اس کے جسم میں ایک پھنسی نکل کے آ گئی، اور وہ پھنسی سے سارا جسم گلنے اور سڑنے لگا، پورے جسم میں خون اور پیپ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے گھر والے خود اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی رشتہ دار قریب آنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں رہا تو لے جا کر اس کو کوڑے کچرے کے پاس پھینک دیا گیا، کچرے کے پاس پھینک دیا گیا۔ وہ اسی حالت میں وہاں پر جیتا رہا، کیونکہ ان کے پاس چھوت چھات کا مسئلہ تھا، وہی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ہاتھ لگا دیں گا تو اس کو بیماری آ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ نے ذلت کی موت اس کو عطا فرمائی۔ مرنے کے بعد 3 دن تک اسی طرح گڑا ہوا، سڑا ہوا، کچرے کے پاس پڑا ہوا رہا۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دفن کرے یا اس کے ساتھ کوئی آخری کام اس کے ساتھ انجام دے۔ یہاں تک کہ جب 3 دن ہو گئے تو لوگوں نے کچھ غلاموں کو کام پہ لگایا کہ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے لکڑیوں کے ذریعے ڈھکیل کر گڑھے میں اس کو پھینک دیا گیا اور اوپر سے پتھر ڈال دے کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ کس کا انجام ہوا؟ ابو لہب کا، جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور بے ادبی کی تھی۔ ابو لہب جو کہ رشتے میں چچا تھا، نبوت سے پہلے اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں بیٹوں کا رشتہ اللہ کے نبی کی صاحبزادیوں سے طے ہو گیا تھا، لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں سے جو تمہارا رشتہ ہوا ہے، ابھی صرف رشتہ طے ہوا تھا، اس رشتے کو توڑ دو، ورنہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تم رشتے کو توڑ دو۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، جس نے رشتے کو توڑا بھی اور اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی بھی کی۔ تو اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا، اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اے اللہ، کتوں میں سے کوئی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے، کوئی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بددعا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ایک سفر پر نکلا، رات میں ٹھہرنے کا اور قیام کرنے کا موقع آیا تو ایک جگہ وہ لوگ قیام کرنے کے لیے پڑاؤ کیے، تو وہاں پر لوگوں نے آ کر بتایا کہ تم جہاں پر ٹھہرنے کے لیے رکے ہو یہاں پر درندے رہتے ہیں، شیر اور چیتا وغیرہ رہتے ہیں یہاں پر، لہٰذا سنبھل کے رہنا۔ اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اور فوری یاد آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ تیرے اوپر اللہ کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اب وہ ڈر کے مارے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اکیلا نہیں سوؤں گا، مجھے تم سب کے درمیان میں بیچ میں سلا دو، تاکہ اگر کوئی آنا بھی چاہے کتا وغیرہ درندہ وغیرہ تو مجھ تک نہ پہنچ سکے، میں ساروں کے بیچ میں سو جاؤں گا۔ چنانچہ سب کے بیچ میں اونچی جگہ پر اس کو سلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرت کے مقام تک پہنچانا چاہے تو کیسے حالات پیدا ہوتے دیکھیے۔ وہ ڈر کر اپنے آپ کو بچانے کے ایک مقام پر سو گیا، چنانچہ رات کے اندر ایک شیر آیا،
سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، شیر سب کو سونگتا ہوا آگے بڑھا، جیسا کہ شیر کو معلوم تھا کہ مجھے کس کو پکڑنا ہے اور کس کو مارنا ہے، وہ ساروں کو سونگتا ہوا آگے بڑھا۔ جب عتیبہ کے پاس پہنچا تو اس کو چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بتایا کہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دنیا میں کیسے اللہ ذلت کا معاملہ کرتے ہیں اور کیسے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے ہیں، کوئی ہماری پکڑ ہونے والی نہیں ہے، اللہ تم کو بھی اسی طرح ذلت کی موت مارے گا، جیسے ابو لہب کو مارا تھا، جیسے عتیبہ کو مارا تھا، اور جیسے دنیا کے بدترین گستاخوں کو اللہ نے ذلت کی موت دی تھی۔ قیامت تک جتنے گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، نبی کی شان میں توہین کریں گے، نبی کی عظمت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کریں گے، وہ بھی ذلت کی موت مریں گے اور دنیا والوں کے لیے ذلت کا نمونہ بن کر رہیں گے کہ دیکھو نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو دنیا کیسے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کرتا ہے۔